دو حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ اب ہوگا گلوبل، جیسے آج آپ سمجھ رہے ہیں دنیا میں نعرے لگ رہے ہیں گلوبلائزیشن، دنیا سکڑ کر چھوٹا سا ایک گاؤں بن گئی ہے، گلوبل ولیج. جیسے نیو ورلڈ آرڈر، فرسٹ گلف وار جو ہوئی تھی اس کے بعد یہ جو موجودہ صدر ہے امریکہ کا بش، اس کے والد نے کہا تھا اب نیو ورلڈ آرڈر شروع ہوگا. اس سے پہلے انہوں نے یہ لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا تھا. وہ چاہتے پوری دنیا کی ایک ریاست قائم ہو. ہم بھی کہتے ہیں پوری دنیا کی ایک ریاست قائم ہوگی، لیکن وہ نیو ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا جو حقیقت کے اعتبار سے جیو ورلڈ آرڈر ہے، بلکہ جسٹ ورلڈ آرڈر ہوگا اسلام کا. یہ خلافت علی منہاج النبوت کا اب جب نظام آئے گا تو اس کی وسعت کیا ہوگی. میں نے دو حدیثیں آپ کو سنائیں. ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے غلام تھے، آپ نے آزاد کر لیا تھا. ایسے شخص کو عرب میں مولا کہتے تھے. ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. اور سن رکھو، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے. اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کی ہے. حدیث کے جو معتبر ترین اور معتمد علیہ ترین دو مجموعے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. دوسری حدیث پھر مسند احمد ابن حنبل کی ہے رحمہ اللہ. یہ حضرت مقداد ابن الاسود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہی ہے وہ صحابی جنہوں نے غزوہ بدر سے پہلے جب حضور نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی تھی تو کہا تھا حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے، جنہوں نے کہہ دیا تھا جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اشارہ کیجئے. آپ اگر ہمیں کہیں گے ہم برق الغبار تک جا پہنچیں گے، اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، آپ اشارہ تو کیجئے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. یہی مقداد ابن الاسود ہیں جو روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر، اس زمین کی پیٹھ پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ ہی اونٹ کے بالوں کے کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ. دنیا میں دو ہی طرح کی آبادیاں، سیٹلڈ سویلائزیشن، شہروں میں رہتے ہیں لوگ، یا پھر نومیڈز ہیں. ان کے جو ہوتے ہیں وہ خیمے ہوتے ہیں. وہ خیمے جو ہے ابھی انہوں نے یہاں لگا رکھے ہیں، یہاں بارش ہوئی تھی، یہاں جو ہے رویدگی ہے، گھاس ہے، چارہ ہے، اپنے جانوروں کو یہاں چرا رہے ہیں. اب یہاں ختم ہو گیا تو کہیں اور جا رہے ہیں. یہ نومیڈز اور سیٹلڈ سویلائزیشن دونوں کا آپ نے کہا بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ اس گھر یا خیمے میں کلمہ اسلام داخل کر کے رہے گا. اور یہ داخلہ دو طریقوں میں سے ایک پر ہوگا، بعز عزیز او ذل ذلیل. یا تو عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، جو عزت کا حقدار ہوگا اس کے اعزاز کے ساتھ، اور یا کمزور کے، ذلیل کے مغلوب ہو جانے کے نتیجے میں. اور اس کی پھر وضاحت کر دی، اما یا تو ایسا ہوگا یعزہم اللہ، اللہ انہیں اعزاز دے گا، ویجعلونہم فی اہلہ، اسلام والوں میں داخل کر دے گا. یعنی وہ اسلام بھی لے آئیں گے، ان کے گھروں میں اسلام داخل بھی ہو گیا تو اسلام کا اعزاز انہیں بھی نصیب ہو گیا. جیسے سورہ منافقون میں فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لا يعلمون. عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. تو جو لوگ ایمان لے آئیں گے گھر والے، جو لوگ ایمان لے آئیں گے خیموں والے، ان کے گھروں میں بعز عزیز، قابل عزت لوگوں کے اعزاز کے ساتھ اسلام داخل ہوگا، انہیں بھی عزت حاصل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یذلہم اللہ، اللہ انہیں ذلیل کر دے گا، وہ مغلوب ہو جائیں گے. فیدینون لہ، تو وہ اسلام کے دین کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ وہی لفظ دین ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ چاہے وہ اسلام قبول نہ کریں لیکن نظام کے اندر اگر آ گئے ہیں، نظام کو تسلیم کر لیا، تو گویا کہ دین جو ہے وہ تو ان کو سامنے، اس کا دین جو ہے ان کے گھر میں بھی داخل ہو گیا. لیکن وہ بدبخت جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے اعزاز سے محروم رہ جائیں گے. اس پر حضرت مقداد نے کہا اپنے دل میں، بعد میں اس روایت میں بھی الفاظ آئے وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اچھا یہ جب ہو جائے گا
تو پھر گویا کہ وہ بات جو سورہ انفال میں آئی ہے وہ پوری ہو جائے گی. سورہ انفال کی آیت کیا تھی؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اے مسلمانوں، اب جب کہ قتال کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی دعوت اور تحریک کا مرحلہ آخری قتال شروع ہو چکا ہے. اب یہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ پورا کا پورا دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے، اور یہ ہو کر رہے گا. یہ ہے وہ دین حق جس کے غلبے کے لیے قتال کیا گیا.